اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا خلفائے راشدین ایمان و محبت آل محمد مذہبین دوستو بزرگوں ناچیز نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی لارے اور بیت کتاب میں سے کچھ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. پیارے نبی علیہ السلام کے تصدق سے پیارے نبی علیہ السلام کی ساری امت کو بالخصوص ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی پیاری سونی معتبر معزز مکرم اور مقدس ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کرنے کے بے حد فضائل اور بے حد برکات ہیں. جن فضیلتوں اور برکتوں میں سے ایک فضیلت اور برکت یہ بھی ہے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ تعالی. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی تم چیز بھول جاؤ اور یہ عموماً ہوتا ہے انسان بنا ہے نسیم منسیہ سے. لفظ انسان ویسے تو انسان مٹی سے بنا ہے لفظ انسان نسیم منسیہ سے بنا ہے تو اس کا مادہ ہے نسیم منسیہ تو اس کا معنی بنے گا کہ بھولنا. ٹھیک ہے یعنی یہ بھولنا انسان کی فطرت میں ہے. تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد میں جب تم کوئی چیز بھول جاؤ دو چار لوگ بیٹھے ہوں ایک ٹاپک چھڑا ہو درمیان میں دوسرا شخص بات کو گھما کر کوئی اور ٹاپک چھیڑ دے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد جو پچھلی بات چھڑی تھی وہ بھول جاتی ہے. یار مطلب پتہ نہیں میں کیا بات کر رہا ہو جاتا ہے ایسے چابی رکھ کر کاغذات رکھ کر کوئی چیز رکھ کر گھر میں بھول جاتا ہے بندہ. اور پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد میں اذا نسیتم جب تم بھول جاؤ کوئی چیز بھی شیئا فصلوا علی تذکروہ پھر تم کیا کرو مجھ نبی کی ذات پر درود پاک پڑھو بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. علماء تو فرماتے ہیں حضور کا فرمان تو برحق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے پریکٹیکل اس طرح بھی کیا ہے. کوئی چیز بھی بھول جاتا ہوں حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہوں بھولی ہوئی بات بھی یاد آ جاتی ہے چیز بھی یاد آ جاتی ہے. ذرا محبت کے ساتھ میں تو پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. معزز سامعین اثار ثواب کی محفل ہے. بھائی شیخ سہیل صاحب کے والد محترم بزرگ مرحوم شیخ داؤد صاحب کی روح کو اثار ثواب کرنے کے لیے محفل سجائی گئی. اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے ذکر اذکار کے صدقے سننے سنانے کے صدقے مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے. مجھ سے قبل آپ نے ثنا خوانی حضور کی نعت بھی سماعت فرمائی بہترین بیان بھی سماعت فرمایا اور میرے بعد خطیب بے مثال کے شہزادے حضرت علامہ مولانا عثمان سعیدی صاحب بہترین بیان فرمائیں گے. چند معروضات میں بھی آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. سرکار علیہ السلام کے بڑے بہترین اور سونے بڑے پیارے ویسے تو حضور کا ہر غلام سونا ہے لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی مرویات ان سے ہیں نا حدیث سے جتنی ان سے روایت ہیں وہ کسی صحابی سے نہیں ہے. یہ ہر وقت ہر لمحہ حضور کی مقدس بارگاہ میں بیٹھے رہا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے ایک دن ارشاد میں اے ابو ہریرہ کچھ وقفے سے آ کر ملاقات کیا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا زر غبن تزداد حبن. اگر وقفے سے بنا کسی سے ملاقات کرے نا تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بھی کا معقولہ بھی ہے کہ تھوڑا یعنی دین چھوڑ کر آیا کرو. اگر ابو ہریرہ یہ حضور کا فرمان سن کر جانے لگے بس اس انداز میں جانے لگے کہ چہرہ حضور کی جانب تھا پشت پچھلی جانب تھی. اچھا حضور کو دیکھتے دیکھتے
درمیان میں ایک درخت آڑ آیا، جیسے درخت آڑ بنا حضور کا چہرہ آنکھوں سے اوجھل ہوا، السلام کا چہرہ جیسے آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل جاتی ہے، واپس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو ایک درخت کی آڑ برداشت نہیں کر سکتا، ایک دن کیسے برداشت کروں گا؟ یا رسول اللہ میرا جی کرتا ہے ہر لمحہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے، لے اور خود بھی عمل کرے، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں وہ باتیں آپ سے سیکھوں گا بھی صحیح، عمل بھی کروں گا، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا۔ فعد خمسا، سرکار علیہ السلام نے 5 باتیں انگلیوں پر گنوائی۔ پہلی بات فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے بچ جاؤ، بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ایک بندہ ساری رات سجدے میں گزارے، قیام میں گزارے، اللہ کے حضور کھڑا رہے، عبادت کرے، صبح اٹھ کر وہ اپنے رزق حلال کی اگر پاسداری نہیں کر سکتا، پیٹ میں لقمہ حلال کا نہیں ڈال سکتا، اپنی نظروں کی حفاظت، اپنی سوچوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو وہ بندہ ساری رات اگر مصلی پر کھڑا ہے، وہ کھڑا ہونا اس کا بیکار ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص ساری رات سویا رہا ہے، صبح اٹھ کر اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، سوچ کی حفاظت بھی کرتا ہے اور رزق کی بھی حفاظت کرتا ہے، پیٹ میں لقمہ حرام کا نہ جائے، تو پھر حضور نے فرمایا اگر بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو پھر حرام چیزوں سے بھی بچو، پھر تم بڑے عبادت گزار بنو گے۔ یہ نہیں کہ حرام کاموں میں بھی مبتلا رہو، پیٹ میں لقمہ بھی حرام کا ہو، آنکھوں کی حفاظت بھی نہ ہو، سوچوں کی حفاظت بھی نہ ہو، اور پھر نمازیں بھی پڑھو، پھر مصلی پر بھی آؤ، کہ ساری رات سجدے بھی کرو، پھر وہ تمہارا رائے گاہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا اگر بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو پھر اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ دوسری چیز سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ بے پرواہ کر دے گا۔ بندہ ارب پتی بھی ہو جائے نا، کھرب پتی ہو جائے، پھر بھی ختم نہیں ہوتا، شروع سے ہی بندہ اس کا گلا دبائے اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ اور مولا علی شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم رضی اللہ عنہ کو فرمان مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان سے ایک حدیث بات مروی ہے، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو بندہ دنیا میں اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ فرمایا تجھے تو دنیا کے اندر رزق چاہیے تھا، مال چاہیے تھا، بچوں کی پرورش کے لیے دولت چاہیے تھی، بیٹیوں کے لیے جہیز چاہیے تھا، تو نے تھوڑے رزق پر میری رضا پر راضی رہا، تھوڑے رزق کے باوجود تو بندہ ہو کر میرے رزق دیے کے تھوڑے رزق پر راضی رہا، میں تو پھر بھی مالک ہوں، خالق ہوں، آج میں تیرے تھوڑے عملوں پر راضی ہوں، اور میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ تیسری چیز سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کام میں پکے ٹھکے مومن بننا چاہتے ہو، آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے میں کہوں گا میں مومن ہوں، آج کسی سے کوئی سوال کیا جائے ہاں بھی تو کیسا کہتا میں مومن ہوں، سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر پھر پکا اور ٹھکا مومن بن جائے گا۔ اور سرکار نے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اگر ایک حدیث پر گفتگو کی جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ فرمایا پکے اور ٹھکے مومن بننا چاہتے ہو ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ہمسایوں کے ساتھ۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے خدشہ تھا اس بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمسایوں کے بارے میں جو حقوق نازل ہوتے کہ یہ وراثت میں ان کا حصہ نہ آ جاتا۔ چوتھی بات سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر پکے اور ٹھکے مسلمان بننا چاہتے ہو، ویسے تو اگر ہم باہر ممالک میں جائیں یا کسی شہر میں جائیں کوئی ہم سے پوچھے تم کون ہو، کیا کہیں گے مسلمان ہیں، لیکن یہ بات ہمارے اسلاف کا یہ طرز عمل نہیں ہے، ان سے پوچھا جائے نا حضور کا غلام تو واضح نظر آتا ہے یہ مسلمان ہے یہ مومن ہے۔ ویسے اگر پوچھنا بھی پڑ جائے یہ نوبت آ بھی جائے، اگر ہمارے تعارف کرانا بھی پڑے ہم مسلمان ہیں، ہم کہیں گے نا ہم مسلمان ہیں۔ حضور نے کس کو کہا اگر پکے اور ٹھکے مسلمان بننا چاہتے ہو واحب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرتے ہو۔ میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں؟ اچھا کھانا پسند کرتا ہوں، میں اپنے لیے اعلیٰ لباس پسند کرتا ہوں،
اور میں اپنے لیے چاہتا ہوں کہ مجھے ہر بندہ اچھی نگاہوں سے دیکھے، مجھے ہر بندہ اچھے لفظوں سے پکارے، مجھے عزت دی جائے. تب میں یہ چاہتا ہوں تو میرا بھی حق بنتا ہے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے یہ چیز پسند کروں. مولا علی رضی اللہ عنہ کی ایک بات آ گئی ہے اس کے ضمن میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو بھیجا کمبر کو، جاؤ بازار سے جو ہے نا میرے لیے کپڑا خریدو، اپنے لیے بھی. عید کا موقع تھا تو اس نے آپ کے لیے اعلیٰ لباس خریدا، اپنے لیے جو میں غلام ہوں تو میں آپ کے برابری کیسے کر سکتا ہوں. جب کپڑا خریدا گیا، خرید کر لایا گیا تو آپ نے چاہا چلو درزی کے پاس چلتے ہیں. اب اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آپ اعلیٰ لباس آپ کے لیے ہے اور کم لباس وہ پیسوں والا میرے لیے ہے. جب درزی کے پاس پہنچتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ جو اعلیٰ لباس ہے نا یہ اس کے لیے، یہ اس کی پیمائش لینی ہے، یہ اس نے سلوانا ہے. تو وہ حیران ہوا. آپ نے سمجھا در حقیقت مجھے یہ اعلیٰ لباس پسند تھا اور حضور نے فرمایا واحب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو. مجھے یہ پسند تھا تو میں نے تیرے لیے یہ پسند کیا. اچھا عام طور پر ایسا جو حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا پاس سے. بچا کچا کھانا، پھٹے پرانے کپڑے اور جو ہمارے کام کی نہیں ہوں گی اشیاء وہ ہم غریبوں یتیموں مسکینوں میں سارے نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے. اگر میں یہاں یہ جملے کہہ دوں کوئی صافتگی بھی نہیں ہوگی. آج یہ سلوک اپنے والدین سے بھی ہو رہا ہے. ابا جی بھی بوڑھے ہو گئے ہیں تو پرانے کپڑے بھی، ابا جی پرانے ہو گئے ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں تو پرانے کپڑے بھی ابا جی کو دے جائیں. حالانکہ بچپن میں ابا جی نے ایسے نہیں کیا تھا. اگر فرصت نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی، ابا جی نے خود پرانا لباس پہنا تھا اور بیٹے کو نیا لباس سلوا کر دیتا. چلو میں پرانے پہنتا ہوں، میرا بیٹا نیا لباس پہنے. فرمایا اپنے لیے جو پسند کرو دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو. فرمایا ولا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسا نہ کرو. مسکرانا تبسم کرنا میرے آقا کی سنت ہے. صحابہ کرام آتے حضور کی در دولت پر حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے سارے دکھ بھول جاتے تھے. مسکرانا تبسم یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. کہکا لگا کے ہنسنا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ فرمایا یہ دل مردہ ہو جاتا ہے. تمیت القلب، دل مردہ ہو جاتا ہے. اور دل مردہ ہو، ضمیر مردہ ہو، پھر بندہ چلتا پھرتا ایک ڈھانچہ ہے، اس کی وہ بندگی اور اس کی وہ جسمانیت ہے ظاہر طور پر، لیکن در حقیقت جیسے جینے کا حق تھا وہ حق نہیں ہے. بلا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسا نہ کرو. مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا میرا جو سچا غلام ہے اس کی نشانی یہ وہ ہنس مکھ ہوتا ہے. ہنس مکھ. اور کیسا پیارا دین عطا فرمایا میرے آقا نے، کیسا پیارا دین ہے ہمارا. جیب میں پیسے نہیں ہے نا صدقہ کرنے کو، 10 روپے نہیں ہے، 1 روپے بھی نہیں ہے. فرمایا کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. کیسا پیارا دین ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ.